اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بها، اور انہوں نے قسمیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی جہد ایمانہم، اپنی پختہ قسمیں۔ اقسموا یہ قسم سے ہے، قسم اٹھانا، اور ایمان یہ یمین کی جمع ہے۔ ایک ایمان ہوتا ہے جس کا مطلب ایمان لانا، تصدیق کرنا، وہ حمزہ کی زیر سے ہوتا ہے۔ یہ ایمان ہے، تو ایمان یہ جمع ہے یمین کی۔ یمین قسم کو کہتے ہیں۔ یمین کے لفظی مطلب دایاں ہاتھ ہوتا ہے۔ عرب لوگ قسم اٹھاتے وقت عام طور پر زور دینے کے لیے دایاں ہاتھ اٹھاتے تھے، دایاں ہاتھ اٹھا کر قسم اٹھاتے تھے، تو اس لیے یمین کو بھی قسم کے معنی میں لے لیتے ہیں، ورنہ یمین کا اصل مطلب دایاں ہاتھ۔ تو ایمان یہ یمین کی جمع ہے، اور جہد کا مطلب بہت پختہ، بہت سخت۔ اور انہوں نے قسمیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی جہد ایمانہم، اپنی پختہ قسمیں۔ جہد کا مطلب پختہ، اور ایمانہم اپنی قسمیں۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر اپنی پختہ قسمیں اٹھائیں، اللہ کی قسمیں اٹھائیں۔ پختہ قسم، ایسی قسم جس میں زور دے کر انہوں نے اس کو مزید پختہ کیا۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکین مکہ کی۔ لئن جاءتہم آیۃ، البتہ اگر آ گئی ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ، لیؤمنن بہا، البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے، بہا ساتھ اس کے۔ انہوں نے کہا اصل میں ہم اس لیے ایمان نہیں لا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی رسالت پر، قرآن کو اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ کوئی نشانی نہیں آ رہی، کوئی معجزہ نہیں آ رہا۔ اور میں اس موضوع پر بات کر چکا ہوں تفصیل سے۔ نشانیاں اور معجزات تو بہت زیادہ تھے جو آ چکے تھے، اور قدم قدم پہ ان کو معجزات نظر آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور سب سے بڑا معجزہ تو قرآن کریم خود تھا، جو ایک ایسا معجزہ خالدہ ہے، ایسا معجزہ خالدہ تھا کہ وہ صرف چیلنج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے نہیں تھا، تا قیامت تک کے لیے وہ چیلنج ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے مستقبل میں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہ مانے تو وہ سمجھے کہ یہ انسانی کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے گھر لائے ہیں، یہ کسی سے مدد لے لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان ایسی کلام کر سکتا ہے، ایسا قرآن خود اپنی طرف سے لا سکتا ہے، چاہے دوسروں کی مدد سے ہی کیوں نہیں، تو تم پوری دنیا کی مدد لے لو اور اپنے شریکوں کی بھی مدد لے لو، اور یہ پورا قرآن نہیں، پہلے قرآن کا چیلنج کیا، پھر 10 صورتوں کا چیلنج کیا، پھر ایک صورت کا چیلنج کیا، اس جیسی کوئی چیز لے آئیں۔ تم اکیلے نہیں، تم تمام دنیا مل جاؤ، جن بھی مل جاؤ، انسان بھی مل جاؤ، تمہارے سارے شریک بھی مل جائیں اللہ کے علاوہ، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیا بھی نہیں ہے، کر بھی نہیں سکے اور کر بھی نہیں سکو گے قیامت تک۔ سورہ بقرہ میں تفصیل سے موجود ہے۔ تو یہ چیلنج ایسا ہے، یہ ایسا معجزہ ہے قرآن کریم، یہ معجزہ خالدہ ہے۔ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزے ان کے دور تک محدود ہوتے تھے، جب اللہ کا حکم ہوتا تھا اس وقت وقوع پذیر ہوتے تھے، ہر وقت وقوع پذیر بھی نہیں ہوتے تھے۔ لیکن قرآن کریم یہ کتنا عظیم الشان معجزہ ہے۔ بلکہ کئی دفعہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے اعتراض کیا کہ معجزہ کیوں نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کے بعد تمہیں کس معجزے کی ضرورت ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 133۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا، یعنی مشرکین نے، لولا یأتینا، کیوں نہیں یہ لاتا ہمارے پاس، بِآیَةٍ کوئی نشانی، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا۔ تو اللہ جواب دیتے ہیں، اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا اور نہیں آیا ان کے پاس، کیا اور نہیں آئی ان کے پاس روشن دلیل جو پچھلے صحیفوں میں ہے، یعنی کیا ان کے پاس قرآن کافی نہیں آیا جو جس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے، اور وہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس کا ذکر تو پچھلے صحیفوں میں بھی، صحف ابراہیم میں، صحف موسیٰ میں، تورات، انجیل، زبور میں بھی اس کا قرآن کا ذکر، جس نبی پر قرآن اترنا ہے اس نبی کی صفات تفصیل کے ساتھ،
جو صحابہ ہوں گے جن کے لیے قرآن اترے گا، جو قرآن پر عمل پیرا ہوں گے، ان صحابہ کرام کی صفات پچھلے صحیفوں میں، وہ علاقہ جس میں پیدا ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاں ہجرت کریں گے، یہ ساری چیزیں پچھلے صحیفوں میں موجود تھیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہود باقاعدہ اس نبی کے انتظار میں مدینہ منورہ آ بسے تھے۔ تو اللہ بھی فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جو قرآن پر ایمان نہیں لاتا پھر کس پر ایمان لائے گا؟ تو مشرکین اکثر اعتراض کرتے تھے ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں آئی۔ وہ کہتے تھے البتہ اگر آ گئی ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ، البتہ وہ ضرور ایمان لے آئیں گے اس کے ساتھ، یعنی اس معجزے پر، اس نشانی پر ایمان لے آئیں گے، اور اس نشانی پر ایمان لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مان لیں گے، قرآن کریم کو اللہ کی سچی کتاب مان لیں گے، دین اسلام کو اللہ کا سچا دین مان لیں گے۔ وہ یہ بات کیوں کہتے تھے؟ حالانکہ ان کے پاس تو بہت سارے معجزے آ چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن جو میں نے بتایا، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر دیگر معجزات، آپ کو شجر حجر سلام کرتے تھے اور آپ کے ہاتھوں مبارک سے فواروں کی طرح پانی نکلتا تھا۔ کئی موقعوں پر اس معجزے کا ظہور ہوا۔ آپ اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے تھے کسی چیز میں اللہ کے حکم سے، کسی کھانے میں، تو تھوڑا کھانا زیادہ ہو جاتا تھا، اس میں برکت پڑ جاتی تھی، تھوڑا پانی زیادہ ہو جاتا تھا، اس میں برکت پڑ جاتی تھی۔ صحابہ کرام اس سے وضو کر لیتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اس قسم کے بہت سارے معجزے وہ دیکھ چکے تھے۔ تو پھر کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اگر کوئی نشانی آئی تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے؟ اس نشانی سے مراد یعنی وہ نشانی ہے جس کا وہ مطالبہ کرتے تھے، ورنہ تو نشانیاں معجزے تو بہت سارے آ چکے تھے۔ وہ کہتے تھے نہیں، ہمیں یہ معجزے نہیں چاہیے، ہمیں یہ شق قمر کا معجزہ نہیں چاہیے، ہمیں قرآن والا معجزہ نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ معجزہ چاہیے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ مثلا صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، مثلا مکہ مکرمہ جو ایک پہاڑی زمین ہے، اس کو پہاڑی زمین کی بجائے ایک ہموار زمین بنا دی جائے تاکہ اس میں ہم زراعت کر سکیں، ہم اس میں زراعت کے قابل ہو سکیں۔ ان کا سارا گزر بسر تجارت پر تھا، کیونکہ مکہ کی سرزمین پر کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو وہ اصل میں اپنے من پسند معجزے مانگ رہے ہیں۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معجزے بھیجتے رہتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام پر، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بہت سارے معجزے بھیجے۔ لیکن جب کوئی قوم من پسند معجزہ مانگے تو پہلے اللہ تعالیٰ شروع دور میں من پسند معجزے بھی بھیج دیتے تھے، لوگوں کے کہنے کے مطابق بھی معجزے بھیج دیتے تھے۔ لیکن لوگوں کے کہنے کے مطابق اگر اللہ معجزہ بھیجیں تو پھر اللہ کی ایک شرط ہوتی ہے۔ وہ شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی معجزہ مانگے پھر ایمان نہ لائے، پھر ڈھیل نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے، پھر اللہ کا فوری عذاب آتا ہے۔ اور اگر کوئی من پسند معجزہ نہ مانگے، ویسے معجزہ آ جائے اللہ کی طرف سے، پھر کوئی نہ مانے تو ڈھیل بھی مل سکتی ہے، جیسے ملتی رہی قوموں کو۔ لیکن جب کوئی قوم اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ ان کے مطالبے پر وہ چیز دیں، تب پھر ڈھیل نہیں ملتی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمائی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59۔ سورہ بنی اسرائیل کہہ لیں یا سورہ اسراء کہہ لیں، ایک ہی صورت کے 2 نام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، ہمیں منع کر دیا کہ ہم معجزات بھیجیں، اور نہیں ہمیں منع کیا اس سے کہ ہم معجزات بھیجیں مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تو معجزے بھیجتے تھے، لوگوں کے مطالبے کے مطابق بھی معجزے بھیج دیتے تھے، لیکن پھر ہم نے یہ لوگوں کے مطالبے پر معجزے بھیجنا بند کر دیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے لوگ مطالبہ کرتے تھے اور مطالبہ کر کے پھر مکر جاتے تھے، جب معجزے آ جاتے تو وہ مکر جاتے، اور پھر اس پہ اللہ کا اصول یہ، پھر اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتے، تو قوم کے لیے مشکل ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم والوں پر احسان کرتے ہوئے کہ انہیں تھوڑی سی مہلت مل جائے، تھوڑی سی ڈھیل مل جائے، تو اللہ نے لوگوں کے مطالبے پر معجزے بھیجنا بند کر دیے۔ بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام جو بعض دفعہ قوم
اپنی قوم کے کہنے پر اللہ تعالیٰ سے معجزہ مانگ لیتے کہ قوم مطمئن ہو جائے قوم کے مطالبے پر، تو انبیاء کرام علیہم السلام کو جب اللہ فرماتے کہ میں اگر مطالبے پر معجزہ بھیجوں گا، اگر نہ مانا لوگوں نے پھر میں ڈھیل نہیں دوں گا، پھر جو نہ مانے اس پر عذاب آئے گا، تو انبیاء کرام علیہم السلام خود ہی پیچھے ہٹ جاتے اس بات سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات ذکر فرما رہے ہیں۔ ہاں، اور نہیں ہمیں منع کیا کہ ہم معجزات بھیجیں، یا معجزات بھیجنے سے مراد مطالبے پر معجزہ بھیجنا ہے۔ الا ان کذب بہ الاولون، مگر اس لیے کہ جھٹلایا ان کو پہلے لوگوں نے۔ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها، ہم نے دی تھی قوم سمود کو اونٹنی دلیل کے طور پر، معجزے کے طور پر، فظلموا بها، انہوں نے ظلم کیا تھا اس کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں قوم سمود والا واقعہ یہ آخری واقعہ ہے کہ مطالبے پر معجزہ آیا، اس قوم نے اللہ تعالیٰ سے معجزہ مانگا کہ یہ اس پہاڑ کے غار سے ایسی ایسی اونٹنی برآمد ہو، جس اونٹنی کا بچہ ہو، اس کی یہ صفات ہوں۔ تو جو انہوں نے مانگا اللہ نے ان کا مطالبہ پورا کیا۔ جب انہوں نے پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تم پانی پیو گے، جس دن یہ پانی پیے گی اس دن تم اس کا دودھ پیو گے۔ تو بہرحال اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہیں اس کا دھیان کرنا ہے، تمہیں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اس کو تکلیف نہیں دینی۔ لیکن بدبختوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ جب انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کیا تو پھر اللہ رب العالمین نے 3 دن کی مہلت دی، فرمایا 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا، اور پھر 3 دن کے اندر اندر عذاب آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قوم سمود کو جو معجزہ آیا تھا انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مطالبے پر معجزے بھیجنا بند کر دیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وما نرسل بالآیات الا تخویفا، نہیں ہم بھیجتے معجزے مگر ڈرانے کے لیے۔ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، معجزے کوئی تماشے کے لیے، کوئی کھیل تماشے کے طور پر نہیں اترتے، معجزے تو ڈرانے کے لیے اترتے ہیں۔ اور تو جب مشرکین نے مطالبے کے مطابق معجزے مانگے تو اللہ تعالیٰ مطالبے پر معجزہ نہیں بھیجتے اب، اور اس میں بھی قوم کا فائدہ ہے کہ قوم کو ڈھیل مل جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا، پختہ قسمیں اٹھائیں کہ اگر ان کے پاس نشانی آ جائے ان کے مطالبے والی تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے اس کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ اس نشانی سے مراد، اس معجزے سے مراد، انہوں نے کہا تھا کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، یا مکہ کی سرزمین کو ایک میدانی علاقہ، ایک زراعتی زمین، ایک ہموار میدان بنا دیا جائے مدینہ منورہ کی طرح۔ اگر ایسا ہو جائے تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دیجیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما الآیات عند اللہ، سوائے اسے کہ نہیں معجزات، نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں۔ یعنی میں تمہاری من پسند مطالبے کے مطابق میں نشانیاں پوری نہیں کر سکتا، نشانیاں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، معجزہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، معجزہ بھیجنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو بھیج دے، چاہے تو نہ بھیجے۔ اسے بہت بڑا اصول پتہ لگا کہ معجزہ جو نبیوں کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے اس میں نبیوں کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو نبیوں کے ہاتھ پر خرق عادت چیز واقع ہو جاتی ہے، اور اس سے ان نبیوں کا مقام جو اللہ کے ہاں ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس شخصیت کا کتنا عظیم مقام ہے کہ جس شخصیت کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین خرق عادت کوئی کام کروا رہے ہیں تو وہ چیز نبیوں کے ہاتھ سے اس کا صدور ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، وہ نبیوں کے حکم سے نہیں ہوتی۔ نبی ذاتی طور پر اپنی مرضی سے جب چاہیں معجزہ نہیں لا سکتے۔ تو ہر وہ خرق عادت چیز جو نبیوں سے سرزد ہو، نبیوں کے ہاتھ سے ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر وہ کسی ولی، کسی نیک آدمی کے ہاتھ سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں جو ہیں یہ سراسر اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ان کا وقوع اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اگرچہ ان کا صدور نبی یا ولی کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ تو جو نبی کے ہاتھ سے خرق عادت کام سر انجام پائے اللہ کے حکم سے اسے معجزہ کہتے ہیں، جو ولی کے ہاتھ سے سر انجام پائے اسے کرامت کہتے ہیں۔ جیسے سیدہ مریم علیہ السلام جو نبی نہیں تھی، ان کے پاس بے موسمی پھل آ جاتے تھے۔ حضرت زکریا نے پوچھا، 3 پارے میں تفصیل موجود ہے کہ یہ پھل کہاں سے ہیں؟ میں تمہاری کفالت کرنے والا ہوں، میں تمہیں سامان لے کے دینے والا ہوں، یہ پھل
آپ کے پاس کہاں سے آئے، میں نے لا کر نہیں دیے۔ پھر وہ پھل ہوتے بھی بے موسمی، گرمیوں کے موسم میں سردیوں والے پھل اور سردیوں کے موسم میں گرمیوں والے پھل۔ تو سیدہ مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جو واقعہ ہے کہ ان کی مجلس کے ایک شخص نے کہا کہ میں وہ ملکہ سبا کا جو عرش ہے، تخت ہے، میں وہ پلک جھپکنے میں لے آؤں گا۔ تو بہرحال اس قسم کی معجزات بھی ہوتے ہیں، کرامتیں بھی ہوتی ہیں، اہل سنت والجماعت ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ ان کا ایمان ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، نبی یا ولی کے ہاتھ سے اس کا صرف صدور ہوتا ہے۔ نبی اور ولی کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے جب چاہے معجزہ لے آئے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب معجزہ آتا ہے۔ اور پھر جو معجزہ یا کرامت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے بڑے معجزات اللہ کے حکم سے پیش کیے۔ جب بھی معجزہ پیش کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے یا مٹی سے پتلا بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا، یا اور وہ مادرزاد اندھوں کو، کوڑی کے مریضوں کو وہ ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، قرآن کریم میں جگہ جگہ۔ تو معجزے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، کرامتیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، ان کا صدور نبی یا ولی کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ اور جس کے ہاتھ سے معجزہ یا کرامت ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو دنیا میں تصرف کا حق مل جاتا ہے، وہ دنیا میں جو چاہے تصرف کر لے۔ وہ معجزہ خود نہیں لا سکتا تو وہ دنیا میں دیگر تصرفات کیسے کر سکتا ہے؟ تو دنیا میں مشکل کشائی، حاجت روائی، لوگوں کو فائدہ دینا، لوگوں کو نقصان دینا، اپنے ماننے والوں پر نعمتیں نچھاور کرنا، نہ ماننے والوں کو عذاب دینا، یہ سب چیزیں اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہیں۔ یہ بگڑی بنانے والا، مشکل کشائی کرنے والا، نجات دینے والا، مشکلات سے نکالنے والا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، چاہے ان کے ہاتھ سے معجزات اور کرامتوں کا صدور ہو تو وہ بھی تصرف کا حق نہیں رکھتے دنیا میں۔ تو بہرحال اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے سوائے اس کے نہیں، نشانیاں، معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، اللہ جب چاہے گا بھیجے گا، میرے پاس اختیار نہیں ہے معجزے لانے کا۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ بعض دفعہ جب کفار آپ سے تقاضا کرتے کہ آپ معجزہ دکھا دیں ہم ایمان لے آئیں گے، اتنی قسمیں کھاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی ہوتی کہ کاش کہ معجزہ ان کے مطالبے پر اتر آئے، اور آپ کا خیال ہوتا کہ شاید جتنی یہ قسمیں کھا رہے ہیں تو یہ معجزہ آئے گا تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کو پتہ ہوتا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ ان کے فائدے کے لیے معجزہ نہیں بھیجتے تھے، ورنہ اللہ کا اصول آپ کو بیان کر چکا ہوں، جو معجزہ مطالبے پر آتا ہے، مطالبے کے علاوہ تو بہت سے معجزے آ چکے تھے، جو معجزہ مطالبے پر آتا ہے پھر فوری عذاب آتا ہے۔ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش زیادہ ہوتی کہ کاش کہ معجزہ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بعض موقع پر تنبیہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سورہ انعام میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کا اعراض، ان کا منہ موڑنا، ایمان نہ لانا اگر آپ کو گراں گزرتا ہے تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ زمین میں سرنگ کھود دیں یا آپ آسمان سے سیڑھی لگا کر نشانی لے آئیں تو آپ ایسا کر لیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اللہ نے سب کو ہدایت دینی تو آپ یہ نادانی والا کام نہ کریں۔ تو ہم پیچھے تفصیل پڑھ آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ فرما دیجئے معجزے تو اللہ کے پاس سے ہیں، میں معجزے اپنی مرضی سے نہیں لا سکتا، اللہ کا حکم ہوگا تو آ جائیں گے، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نہیں آئیں گے۔ وما یشعرکم، اور تمہیں کیا معلوم، انہا اذا جاءت، کہ بے شک وہ جب وہ آ جائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ کہو کہ چونکہ اب معجزہ نہیں آ رہا، ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہو رہا لہٰذا ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ اگر معجزہ آ جائے تو پھر بھی تم نہیں مانو گے، تو تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ معجزہ کا نہ آنا نہیں ہے، تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ تمہاری ہٹ دھرمی، تمہاری بغاوت ہے۔ ورنہ اگر تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ معجزہ کا نہ آنا ہو
تو معجزے تو بہت سارے آ چکے ہیں، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ معجزے تو اتنے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام بھی ایسے معجزے نہیں دکھا سکے۔ تو آپ پر ایمان نہ لانے کی وجہ کفار کی وہ معجزہ کا نہ آنا نہیں تھا، بلکہ وہ کہتے تھے ہماری مرضی کا معجزہ کیوں نہیں آتا، اللہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آ جاتے، ہم میں سے ہر شخص پر کتاب کیوں نہیں اتر آتی، یہ صفا پہاڑ سونے کا کیوں نہیں بن جاتا۔ دیکھیے اللہ کی حکمتیں اللہ کو پتہ ہیں، اللہ ہر بات کو جانتے ہیں، اللہ ظاہر کو بھی جانتے ہیں، غیب کو بھی جانتے ہیں، سامنے کی بات بھی جانتے ہیں، دل کی پوشیدہ بات بھی جانتے ہیں۔ اللہ کو پتہ تھا کہ اگر اللہ نے لوگوں کے مطالبے کے مطابق معجزے بھیجنا شروع کر دیے، لوگ پھر بھی انکار کریں گے، پھر عذاب آئے گا، اور اللہ کو یہ بھی پتہ تھا کہ اگر ایک مطالبہ کرے گا معجزہ آئے گا تو دوسرا مطالبہ کرے گا، تیسرا مطالبہ کرے گا، 10 لوگ مطالبہ کریں گے، 50 لوگ مطالبہ کریں گے، ہر بندہ اس کو تماشا بنا لے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزہ پورا کریں پھر میں مانوں گا۔ دوسرا کوئی اور مطالبہ کرتا تو یہ کھیل تماشا بن جاتا۔ تو دین معجزے کھیل تماشا نہیں ہوتے، اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ جب معجزہ آ جائے پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کو تو اس بات کا پتہ ہے، تو اللہ کی یہ شفقت اور کرم ہے کہ اللہ نے فوری عذاب سے بچانے کے لیے، ڈھیل دینے کے لیے ان پر مطالبے کے مطابق معجزہ نہیں بھیجا، اور اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے معجزے اللہ کے پاس ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم الٹ پلٹ کر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ نہیں وہ ایمان لائے ساتھ اس کے پہلی مرتبہ۔ وَنَذَرُهُمْ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں انہیں فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ حیران پریشان پھرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اصول بیان کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَنُقَلِّبُ، ہم الٹ پلٹ کر دیتے ہیں۔ نقلب قلب سے ہے، قلب کا مطلب دل کو بھی قلب کہتے ہیں، چونکہ دل ہر وقت حرکت میں ہوتا ہے، ہر وقت حرکت میں ہے، الٹ پلٹ ہو رہا ہے، تو قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا، اوپر نیچے ہونا، الٹ پلٹ ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، یعنی دل اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قلوب العباد بین اصابع الرحمن، کہ لوگوں کے دل اللہ رب العالمین کی مبارک انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء۔ سیدنا انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2140۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ یہ کون دعا کرتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے تو ہمیں اس دعا کی کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اسلام سے پھیرنے کی بجائے میرے دل کو اسلام پر قائم رکھنا، ثابت قدم رکھنا۔ فقلت، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، صحابی حضرت انس فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آمنا بک وبما جئت به فهل تخاف علینا، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ایمان لائے ہیں، اور جو آپ وحی لاتے ہیں، جو آپ قرآن پیش کرتے ہیں، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ فهل تخاف علینا، کہ آپ کو ہم پہ ڈر ہے؟ آپ ہی جو دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے وہ دعا صحابہ کرام کو بھی سکھاتے تھے، اور آپ کا صحابہ کرام سے مطالبہ ہوتا تھا تم بھی یہ دعا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، سیدنا انس نے عرض کیا رضی اللہ عنہ وارضاہ، کہ اللہ کے رسول آپ کو ہمارے بارے میں ڈر ہے کہ ہم پھر جائیں گے، ہم مرتد ہو جائیں گے، تو کیا آپ ہم پہ ڈرتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا نعم، ہاں، ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء، دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جیسے چاہتے ہیں اللہ انہیں اس دل کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ضروری نہیں کہ اگر ایک شخص ہدایت پر ہو ہمیشہ ہدایت پر رہے، ایک بندہ ہدایت کے بعد دوبارہ گمراہی کی طرف پلٹ سکتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو انسان کو ہر وقت نیکی پر قائم رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اگر آپ نے مجھے ہدایت کی توفیق دی ہے تو اے اللہ تعالیٰ مجھے اس ہدایت پر باقی رکھنا، میرے دل کو اپنے دین پر برقرار رکھنا، ثابت قدم رکھنا۔ فتنے آتے رہتے ہیں اور انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ کب انسان جو ہے وہ غلط طرف چلا جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو اس سے پتہ لگا کہ اللہ رب العالمین کی مبارک انگلیاں ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، وہ ہماری انگلیوں کی طرح نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی مبارک انگلیاں ہیں، اور
لوگوں کے دل اللہ رب العالمین کی مبارک انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ جیسے چاہتے ہیں ان دلوں کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، تو انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے، ثابت قدمی مانگنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دلوں کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جب کسی شخص کے سامنے پہلی دفعہ ہدایت آتی ہے تو حق کا پیغام آتا ہے، تو اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حق کے پیغام کو قبول کرے۔ اگر وہ اسے سمجھ آ جائے، اگر اس کے سامنے حقائق واضح ہو جائیں، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے لازمی ہے، واجب فرض ہے اس پر کہ وہ حق کو مان لے پہلی مرتبہ۔ اگر کوئی شخص پہلی مرتبہ حق کو نہ مانے تو پھر دوسری دفعہ جب اس کے سامنے حق پیش ہوتا ہے تو اب اگر وہ حق کو قبول کرنا بھی چاہے دوسری مرتبہ، پہلی دفعہ اگر وہ حق کو قبول نہ کرے تو دوسری دفعہ حق کو قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر دوسری دفعہ بھی قبول نہ کرے حق کو، تیسری دفعہ اس کے سامنے حق آئے، دین کی دعوت پیش ہو، تو وہ تیسری دفعہ قبول نہ کرے تو اس کے لیے چوتھی مرتبہ حق کو قبول کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر دفعہ حق کو قبول کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا رہتا ہے۔ اصل میں نیکی کو کھینچتی ہے۔ جو بندہ پہلی دفعہ حق کو قبول کرتا ہے تو اس کے لیے اگلی دفعہ حق کو قبول کرنا، نیکی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، تیسری دفعہ اور آسان ہو جاتا ہے، چوتھی دفعہ اس سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو بندہ نیکی کرتا رہتا ہے ہم اس کے لیے نیکی کا رستہ، دین کا رستہ آسان کر دیتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ لیکن جو بندہ پہلی دفعہ ہدایت حاصل نہیں کرتا، پہلی مرتبہ ایمان نہیں لاتا، تو اگلی دفعہ اس کے لیے پہلی مرتبہ تو ایمان لانا بہت آسان ہے، لیکن اگر ایک بندہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے، غور نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وحی ہے، اللہ کے حکم ہے، اس کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے اگر ایک شخص بغاوت کرتے ہوئے ایمان نہیں لاتا تو اگلی دفعہ اس کے لیے ایمان لانا مشکل ہو جاتا ہے، تیسری دفعہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، چوتھی دفعہ اس سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، پانچویں دفعہ اس سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ دل پہ مہر لگ جاتی ہے، تو برائی کو کھینچتی ہے، نیکی کو کھینچتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دلوں کو پھیر دیتے ہیں، آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں، جیسے وہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے اس قرآن کے ساتھ۔ جو پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے گا تو ہم اگلی مرتبہ دل کو پھیر دیں گے، آنکھوں کو پھیر دیں گے، اگلی دفعہ ایمان لانا مشکل ہو جائے گا پہلی مرتبہ کی بنسبت، تیسری دفعہ مزید مشکل ہو جائے گا، چوتھی دفعہ مزید مشکل ہو جائے گا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کسی کے سامنے حق پیش ہو تو فوراً حق کو قبول کرنا چاہیے۔ جو سب سے پہلے حق کو قبول کرتا ہے وہ سب سے نیک ہوتا ہے، اور سب سے پہلے حق کو قبول کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے نبی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پہلا مسلمان کہا ہے۔ ہم سورہ انعام کے شروع میں پڑھ آئے ہیں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں پہلا مسلمان ہوں۔ یہ سورہ انعام آیت نمبر 14 میں ہم پڑھ آئے ہیں، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا کہ میں پہلا مسلمان ہوں۔ اسی طرح کئی آیات میں ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں مسلمانوں میں پہلا ہوں۔ یہ بھی سورہ انعام کے آخر میں آیت نمبر 163 میں آئے گا کہ اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ پہلا مسلمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے میں مسلمان ہوا، سب سے پہلے میں نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہا اور اللہ کی وحی کو میں نے مانا، اور اپنے اوپر ہی میں ایمان لایا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی بھی حکم آتا ہے میں فوراً اس کو مانتا ہوں اور فوراً اس کے سامنے سر جھکا لیتا ہوں، میں کسی حکم کو قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرتا، اور یہی ایک مومن کا کام ہے۔ یہی بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، جب اللہ نے ان سے کلام کیا، ان کو کلام کا شرف بخشا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن میں تمہیں دلیل دیتا ہوں، اگر سامنے پہاڑ پر میں اپنی تجلی ڈالوں گا، اگر پہاڑ برقرار رہ گیا تو پھر تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ تو اللہ نے جب تجلی ڈالی، میں پہلے یہ آیت کریمہ پیش کر چکا ہوں سورہ اعراف آیت نمبر 143، تو جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ دوسرے پہاڑ پر تھے، وہ دہشت سے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا کہنے لگے اے اللہ آپ پاک ہیں، میں توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا مومن ہوں۔ یعنی پہلا مومن ہوں کا کیا مطلب ہے؟ میں فوری ایمان لانے والا ہوں، میں ایمان لانے میں بالکل تاخیر نہیں کروں گا۔ تو حق کی بات کو
اللہ کی بات کو فوراً قبول کر لینا، حق بات کو قبول کرنے میں جلدی کرنا، سبقت لے جانا، یہ نبیوں کا کردار ہے، یہ نبیوں کی صفات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو جتنا نیک ہوگا وہ اتنا زیادہ حق کو فوری قبول کرے گا۔ یہی صحابہ کرام کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ وہ مقابلہ کرتے تھے کون حق کو پہلے قبول کرتا ہے، کون نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا جو مقام ہے وہ ہر چیز میں اول ہوتے تھے۔ اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے مردوں میں، جوانوں میں۔ سیدنا علی کا یہ مقام ہے کہ وہ بچوں میں اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے۔ سیدہ خدیجہ عورتوں میں اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے۔ سیدنا زید بن حارثہ غلاموں میں اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے۔ اور السابقون الاولون کا جو مقام ہے صحابہ کرام میں، سارے صحابہ کا ایک مقام نہیں ہے، صحابہ کرام میں جو السابقون الاولون ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ بعد والے صحابہ اگر جبل احد کے برابر سونا خرچ کریں اور السابقون الاولون ایک مد خرچ کریں، جو یا گندم، تو السابقون الاولون کا جو یا گندم خرچ کرنا وہ بعد والے صحابہ کرام کے جبل احد کے برابر خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے حق کو فوری قبول کرنا اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ انسان کو فوراً نیکی کو قبول کرنا چاہیے۔ حق بات آئے انسان کو ماننے میں بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً قبول کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ سب سے پہلے جو حق کا انکار کرنے والا ہوتا ہے وہ سب سے بڑا بدبخت ہوتا ہے۔ اصل میں جب نبی حق پیش کرتے ہیں، اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں، دین پیش کرتے ہیں اپنی امت کے سامنے، لوگوں کے کئی رویے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، وہ فوراً قبول کرتے ہیں اور وہ پھر صف اول میں اپنا نام لکھوا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں فوراً انکار کرتے ہیں اور فوراً دشمنی اور مخالفت پر اتر آتے ہیں، تو یہ سب سے بدبخت لوگ ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گوم گو کی کیفیت میں ہوتے ہیں، وہ فیصلہ نہیں ان سے ہوتا، تو نہ انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں، پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ۔ ایسے لوگوں کے لیے ہر مرتبہ حق کو قبول کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے۔ تو جو جتنی جلدی حق کو قبول کرے اس کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو روکا تھا کہ اے یہود، تم پہچانتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، تو تمہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان پر اترنے والا قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اور اس نبی کی صفات تم اپنی کتابوں میں پڑھ آئے ہو، تو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اے یہود تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ پہلا کفر کرنے والا نہ بننا۔ یعنی مدینہ منورہ میں تم بھی موجود ہو، دیگر لوگ انصار بھی موجود ہیں، تو یہ نہ ہو کہ تمہیں لوگ پڑھا لکھا کہتے ہیں اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لوگ تمہیں دیکھیں گے تو تم کفر کرنے میں جلدی نہ کرنا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کفر میں جلدی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور جو بندہ فوری نہ مانے تو پھر اس کو سزا کیا ملتی ہے؟ وہ سزا ہے جو اس آیت کریمہ میں ذکر ہوئی ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں، اللہ دلوں کو پھیر دیتے ہیں، پھر اللہ نظروں کو پھیر دیتے ہیں، پھر اگر ہدایت ملنی بھی ہوتی ہے تو نہیں ملتی، ہدایت ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بلکہ اکثر لوگ جو ایمان نہیں لائے، آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت پر تھوڑے لوگ ایمان لاتے تھے، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور اکثر لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ یہ وجہ نہیں ہوتی تھی ان کو نبیوں پر کوئی اعتراضات ہوتے تھے، معجزے ان کے سامنے پیش نہیں ہوتے تھے، ان کو نبیوں کی دعوت پہ کوئی شکوک و شبہات ہوتے تھے، ایسی بات نہیں ہوتی تھی۔ اکثر لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ، جب ان کے سامنے حق پیش ہوتا وہ فوراً فیصلہ نہ کر پاتے تو ان کے لیے حق قبول کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں اس حقیقت کو، یہ آیت کریمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں اور قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمائی ہے، تو سورہ یونس کی آیت نمبر 74 آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعده رسلا، ہم نے پھر بہت سے رسول بھیجے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے بعد بہت سے رسول بھیجے۔ میں بتا چکا ہوں حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے، ان سے پہلے نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ اللہ نے پھر ان کے بعد بہت سے رسول، بہت سے نبی بھیجے، الی قومہم، ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم بالبینات، تو تمام رسول روشن نشانیاں لاتے رہے اپنی اپنی قوم کے پاس۔ فما کانوا لیؤمنوا، اللہ فرماتے ہیں وہ قوم والے ایمان نہ لائے، کیوں؟ بما کذبوا بہ من قبل، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ اس کا انکار کر چکے تھے۔ بہت غور طلب آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام
کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور ان کے بعد آنے والے بہت سے انبیاء اور رسول کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جب وہ انبیاء اور رسول اپنی اپنی قوم کے پاس آئے، وہ اپنی اپنی قوم کے پاس روشن نشانیاں دلائل لے کر آئے، انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کا دین پیش کیا، حق پیش کیا، اکثر لوگ ایمان نہ لائے، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، اکثر لوگ ہمیشہ ایمان نہ لائے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ پہلے انکار کر چکے تھے، بما کذبوا به من قبل، پچھلی مرتبہ چونکہ انکار کر دیا تھا، اگلی دفعہ ماننا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے جو بندہ پہلی دفعہ انکار کرتا ہے، جب اس کے سامنے حق پیش ہوتا ہے، گم گو کی کیفیت میں ہوتا ہے، شکوک و شبہات میں ہوتا ہے، دلائل سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، فیصلہ اس سے نہیں ہو پاتا، تو اس کے لیے پھر اگلی دفعہ ماننا مشکل ہو جاتا ہے، تیسری دفعہ ماننا مزید مشکل ہو جاتا ہے، چوتھی مرتبہ ماننا مزید مشکل ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے، اللہ کو پتہ ہے وہ وقت کب آتا ہے، کہ مہر لگ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم مہر لگا دیا کرتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر۔ تو اب آپ دیکھیے، یہ تو کفار کی بات ہے، آپ مسلمانوں میں دیکھ لیجئے، مسلمانوں میں کئی لوگ ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلاف ہو جاتے ہیں کہ یہ کام کریں کیا نہ کریں، کئی لوگوں کے سامنے اختلاف دین کے معاملے میں، کسی دینی مسئلے میں اختلاف ہو، جھگڑا ہو، ان کو دلائل کا پتہ نہ ہو، کئی لوگوں کے سامنے دلائل پیش کیے جائیں، تو کئی لوگ ایسے ہیں، فطرت پر ہوتے ہیں، قلب سلیم کے مالک ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، جیسے ہی دلیل آتی ہے قرآن کی حدیث کی، وہ کہتے ہیں اچھا قرآن میں یہ ہے، صحیح حدیث مبارکہ میں یہ ہے، فوراً مان لیتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، یہ لوگ صحیح مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، اور ایک مسلمان کا یہی کردار ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، قرآن آ جائے، صحیح حدیث مبارکہ آ جائے، بالکل واضح ہو، وہ ان کے اندر ایک عجیب سی جنگ چھڑ جاتی ہے کہ اب کیا کریں۔ ایک طرف تو ہماری وہ رسوم و رواج ہیں جو آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں، ایک طرف وہ چیزیں ہیں جو تقلیدی جکڑ بندیوں میں ہمارے سامنے پیش کی گئیں، وہ صوفیوں نے، ہمارے بزرگوں نے، معصوم نہیں تھے، ہمارے سامنے بہت سی چیزیں پیش کی، ہم ان کو دین سمجھتے رہے، قرآن کریم کی آیت آئی، صحیح حدیث مبارکہ ہمارے سامنے آئی، صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ سے یہ مراد لی، صحابہ کرام نے ان احادیث مبارکہ سے یہ سمجھا، تو ان کے سامنے جب حق پیش ہوتا ہے تو کئی لوگ جو ہیں وہ حق کو فوری قبول کر لیتے ہیں، کئی لوگ وہ کشمکش کا شکار ہوتے ہیں۔ جو بھی کشمکش کا شکار ہوگا، ماننے میں تاخیر کرے گا سمجھ آنے کے بعد، تو یاد رکھیے کہ پھر بہت ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ پھر کئی دفعہ حق قبول کرنے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، سورہ نساء آیت نمبر 155، جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو جائے، حق واضح ہو جائے، رسول کی حدیث آ جائے، رسول کا فرمان آ جائے اگر رسول کی زندگی میں، ورنہ اگر رسول موجود نہ ہو، رسول کا قول آ جائے، صحیح حدیث آ جائے، اس کے سامنے حق بات واضح ہو جائے، پھر بھی وہ مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ پیروی کرے مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی۔ مسلمان کا راستہ تو یہ ہے کہ وہ قرآن کی بات آئے، نبی کی بات آئے، وہ اپنی بات کو چھوڑ دیتا ہے، پوری دنیا کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، اور ایک مومن کا کام یہ ہوتا ہے جو رسول کی مخالفت کرے حق واضح ہونے کے بعد، ہدایت واضح ہونے کے بعد، اور مسلمانوں کے عمومی راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرے، اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جہاں وہ جاتا ہے ہم اسے وہیں پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کرتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور سورہ نور میں دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کریں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ان پر اللہ کی طرف سے فتنہ نہ آ جائے، کہیں ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو پہلی دفعہ نہیں مانتا تو ہم پھر اس کے دل کو بھی پھیر دیتے ہیں، اس کی نظروں کو بھی پھیر دیتے ہیں، کیونکہ وہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لایا، وَنَذَرُهُمْ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں انہیں فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں، يَعْمَهُونَ، وہ حیران پریشان پھرتے ہیں۔ ایسا بندہ پھر کبھی بھی اسے سکون قلب، تسکین نصیب نہیں ہوتی، ایسا بندہ ہر وقت حیران پریشان ہوتا ہے۔ سکون تو ملے گا ایمان لانے سے اور ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی باتوں کو ماننے سے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ،
الا بذکراللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، ایمان سے، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ ان کو ان کے سرکشی میں حیران پریشان چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ حیران پریشان رہتے ہیں، کبھی ان کو پھر سکون نہیں ملتا، کبھی ان کو پھر ہدایت نہیں ملتی، والعیاذ باللہ۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا، اور اگر بے شک ہم، نزلنا نازل کر دیتے، الیہم ان کے اوپر، الملائکۃ فرشتے، جیسے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم تب ایمان لائیں گے جب فرشتہ آ جائے، جب رسول فرشتے کی صورت میں آئے، یا جب رسول کے ساتھ فرشتہ آئے جو بتائے کہ یہ رسول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے مطالبے کے مطابق اگر فرشتے نازل بھی کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور کلام کریں ان سے مردے، اگر اللہ ان کو اتنے بڑے معجزے دکھائے کہ مردے لوگ نبی کے معجزے کے طور پر اللہ کے حکم سے نبی کے ہاتھوں یہ معجزہ صادر ہو کہ مردے زندہ ہو جائیں، اور مردے زندہ ہو کر ان سے کلام کرنے لگیں، انہی کے ماں باپ جو فوت ہو چکے ہیں، اگر وہ مردے زندہ ہو جائیں، اللہ ایسا معجزہ دکھائے نبی کے ہاتھ پر کہ وہ مردے زندہ ہو کر ان سے کلام بھی کرنے لگیں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم اکٹھا کر دیں ان کے اوپر ہر شے کو، ان کے سامنے ہر شے کو ہم ان کے سامنے اکٹھا کر دیں۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جاہل لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو دلائل نہیں ملے، ان کو معجزات ان کے سامنے نہیں آئے، معجزات تو بہت ہیں، اب یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ جی ہمارا مطالبے والا معجزہ نہیں دکھایا، ہم ایمان نہیں لاتے، صفا پہاڑ سونے کا نہیں بنا، ہم ایمان نہیں لاتے۔ وہ اللہ بتا چکے ہیں، میں پیچھے وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ اگر اللہ لوگوں کے مطالبے کے مطابق معجزے پورا کرنا شروع کریں تو دین کھیل تماشا بن جائے۔ معجزے تو تھے، بہت سارے معجزے تھے، قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ جس نے ماننا ہے اس کے لیے یہ اکیلا معجزہ ہی کافی ہے، لیکن جس نے نہیں ماننا اس کو 10,000 معجزے دکھا دیے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے اگر ان کے اوپر نازل ہو جائیں جیسے یہ مطالبے کرتے ہیں، مردے اٹھ کر ان سے کلام کرنے لگیں، ہر شے اللہ ان کے سامنے اکٹھی کر دیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے معجزے نہیں آتے، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں کہ معجزے آئیں گے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، جھوٹ ہے ان کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے، اللہ دلوں کو پھیرتے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان میں سے اکثر جاہل ہیں۔ اصل میں جہالت کا ہم عام معنی سمجھتے ہیں کہ لا علم ہونا، ان پڑھ ہونا، جہالت کا اصل معنی یہ نہیں ہوتا، جہالت کا اصل معنی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ جہالت کا اصل معنی کہ جب کوئی شخص اللہ کی طرف سے اتری ہوئی چیز کا انکار کرے تو اسے جاہل کہتے ہیں۔ جو وحی کا انکار کرے، جو اللہ کے احکامات کا انکار کرے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس حکم سے انکار کرے، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ آپ بتائیے، ایک ہے زمانہ جاہلیت اور ایک ہے زمانہ اسلام۔ زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام میں واضح اور بنیادی فرق کیا پڑھنے لکھنے کا ہے؟ پڑھنے لکھنے کا نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام میں فوراً پڑھنے لکھنے کا انقلاب نہیں آیا تھا۔ زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام کا بنیادی فرق، اسلام اس دور کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی وحی آئی، اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور جب صحابہ کرام ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کو ہم زمانہ اسلام کہتے ہیں۔ اور جس دور میں لوگ اپنی منمانی کرتے تھے، وحی کو نہیں مانتے تھے، وحی کے احکامات کو، دین ابراہیمی کو، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے دین میں اپنی طرف سے تبدیلیاں کر دی تھیں، اس کو جہالت کا دور کہتے ہیں۔ ابو جہل کہنے کو بہت عقل مند تھا، اسلام سے پہلے اس کی کنیت ابو الحکم تھی، لوگ اس سے اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے، بڑا دانا شخص شمار ہوتا تھا، بڑا عقل مند شخص شمار ہوتا تھا، لیکن اس کو ابو جہل کا لقب دیا گیا، اس لیے نہیں کہ وہ ان پڑھ تھا، اگر وہ ان پڑھ تھا تو اسلام سے پہلے بھی ان پڑھ تھا، پھر اس کو پہلے بھی ابو جہل کہنا چاہیے تھا، اس کو ابو جہل لقب ملنے کی وجہ اس کا اسلام قبول نہ کرنا تھا، وہ اس امت کا فرعون تھا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں وہ
بڑھ چڑھ کر آپ کی مخالفت کرنے والا تھا، اس لیے اس کو ابو جہل، جہالت کا باپ، نافرمانی کرنے والوں سب کا سردار۔ تو جہالت کا لفظی مطلب اللہ کے نافرمانی ہوتا ہے، وہی کو نہ ماننا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے چونکہ اکثر لوگ جاہل ہیں، وہی کو نہیں ماننا چاہتے، ہٹ دھرم ہے، بغاوت کرنے والے ہیں۔ جو ہٹ دھرم ہو اس کے سامنے سینکڑوں معجزات پیش کیے جائیں، اس کے سامنے مردہ اٹھ کر کلام کرنے لگے، فرشتہ اس کے مطالبے کے مطابق اس کے سامنے آ کر اس کے سامنے حق پیش کرے، ہر شے اس کے سامنے اکٹھی ہو جائے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اس لیے کیونکہ یہ جاہل لوگ ہیں، کیونکہ یہ اسلام قبول کرنا ہی نہیں چاہتے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اسی طرح ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن شیطان، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ اسی طرح ہم نے بنا دیے ہر نبی کے لیے دشمن۔ نبی کے دشمن کون ہوتے ہیں؟ وہ انسانوں اور جنوں دونوں کے شیطان، شیاطین الجن والانس۔ دیکھیے جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اس کے دشمن اتنے بڑے ہوں گے، یہ بات یاد رکھیے۔ جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا، اللہ نے دنیا میں خیر اور شر دونوں طاقتیں رکھی ہیں آزمائش کے لیے۔ جو جتنا خیر پر ہوتا ہے، جتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اتنی شر کی طاقتیں اس کے مخالف ہوتی رہتی ہیں۔ تو نبی سے بڑھ کر خیر پر کون ہوگا، اللہ کے قریب کون ہوگا؟ تو جو نبی ہو اور نبیوں کا سردار ہو، تو ہر نبی کے لیے اللہ نے بڑے بڑے دشمن بنائے ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی۔ جو نبی کا دشمن ہوگا، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے جنوں میں سے ہو، اس سے بڑا شیطان کون ہوگا؟ شیطان اصل میں صرف جن کو نہیں کہتے، شریر جنوں کو، سرکش جنوں کو نہیں کہتے، ہر اس سرکش شخص کو جو اپنی سرکشی میں، اپنی اسلام دشمنی میں حد سے آگے بڑھا ہو، وہ شیطان ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جنوں میں سے ہو۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، قرآن کریم کے آخری صورت میں اللہ فرماتے ہیں جو وسوسہ ڈالے لوگوں کے سینوں میں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جنوں میں سے ہو۔ تو شیطان جنوں انسانوں میں دونوں سے ہوتے ہیں۔ ہر نبی کے دشمن بڑے بڑے شیطان ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے جنوں میں سے ہو۔ انسانوں کو ذکر پہلے کیا کیونکہ جو انسانوں کے شیطان ہیں وہ زیادہ اثر رکھتے ہیں نبی کی مخالفت میں۔ جنوں سے پہلے انسانوں کے شیطانوں کا ذکر کیا، ابو جہل، ابو لہب اور جو بڑے بڑے مخالفین تھے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت نہیں ہو رہی، ہر نبی کے بڑے بڑے دشمن تھے، انسانوں کے شیطان بھی، جنوں کے شیطان بھی۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہی کرتا ہے ان میں سے بعض کی طرف زخرف القول غرورا، چکنی چپڑی باتیں، غرورا دھوکے کی باتیں۔ زخرف اصل میں کہتے ہیں ہر چمکتی ہوئی چیز کو۔ زخرف کا مطلب سونا بھی ہوتا ہے، کیونکہ سونا بہت چمکدار ہوتا ہے، تو زخرف سونے کو بھی کہتے ہیں اور ہر چمکتی ہوئی چیز کو۔ اور زخرف القول سے مراد ایسا قول جو دیکھنے میں بڑا چمکتا ہوا ہو، بڑا اچھا لگے ظاہری طور پہ، لیکن اندر سے بالکل پھوکا ہو، اندر سے بالکل بھس ہو، حقیقت میں اس کے اندر کوئی بنیاد نہ ہو، کوئی مضبوطی نہ ہو، وہ چکنی چپڑی بات ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں جو انسانوں کے شیطان ہیں، جنوں کے شیطان ہیں، جو نبیوں کے سب سے بڑے مخالف ہیں، جب نبی دعوت پیش کرتے ہیں تو یہ انسانوں اور جنوں کے شیطان لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنے کے لیے چکنی چپڑی باتیں ان کی طرف وحی کرتے ہیں، دھوکے کی باتیں۔ کیا مطلب؟ یعنی نبی دلائل پیش کرتے ہیں توحید کے، بعث بعد الموت کے، اللہ کی وحدانیت کے، اپنی رسالت کے، تو یہ جنوں اور انسانوں کے شیطان یہ عام، دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق اسلام قبول کر لیتے ہیں، پھر وہ دین کے امام بن جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو حق قبول نہیں کرتے اور وہ دشمنی کے امام، کفر کے امام بن جاتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا کچھ لوگ بین ہوتے ہیں، نہ ان کی کوئی رائے ہوتی ہے، اگر ان کو یہاں سے کوئی رائے ملے ان کی طرف ہو جاتے ہیں، یہاں سے کوئی رائے ملے ان کی طرف ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر جنوں اور انسانوں کے شیطان الٹی سیدھی باتیں بتاتے ہیں، الٹے سیدھے دلائل ان کو بتاتے ہیں دین اسلام سے روکنے کے لیے، بعث بعد الموت پر ایمان لانے سے روکنے کے لیے، اللہ کی توحید پر ایمان لانے سے روکنے کے لیے الٹے سیدھے دلائل بتاتے ہیں، اور لوگ ان دلائل میں آ جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کو وحی سے تعبیر کیا۔ جن بھی وحی کرتے ہیں، شریر جن، شیطان جن، اور انسان بھی ایک دوسرے کو ایسے بونگے دلائل بتاتے ہیں جس سے وہ حق کا رد کر سکیں۔ اور آپ دیکھیں آج ہمارے ہاں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو حق کے مقابلے میں الٹے سیدھے دلائل پیش کرتے ہیں۔ یہ شیطان ہوتے ہیں اصل میں، یہ چکنی چپڑی باتوں سے، دھوکے کی باتوں سے لوگوں کو وحی کرتے ہیں تاکہ ان کو دین سے روک سکیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا، اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ نہ کر سکتے۔
کہ اللہ نے چاہا تو یہ کر رہے ہیں. یہ وہی موضوع ہے. یہاں اللہ کی مشیت سے مراد مشیت کونی ہے، مشیت شرعی مراد نہیں ہے. وقت ختم ہو گیا، میں تفصیل میں نہیں جاتا. فذرہم وما یفترون، اللہ فرماتے ہیں انہیں بھی چھوڑ دیں اور جو یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں انہیں بھی چھوڑ دیں. انہیں ان کی ان فضول گپیوں میں، انہیں ان کی اس کفر میں اور ان کی اس طغیانی میں، سرکشی میں انہیں چھوڑ دیں. جو یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اسے بھی چھوڑ دیں. اللہ کے ہاں ان کی سزا ملے گی اور اللہ ان سے خود ہی نمٹ لیں گے. دنیا اور آخرت میں یہ تباہ ہوں گے. انہیں چھوڑ دیجئے، ان سے اعراض کیجئے. چلیں اسی پر بس کرتے ہیں. اگرچہ اگلی آیت پچھلی آیت سے متعلق ہے، لیکن چلیں کل پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.